انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مراتب کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو کچھ ایسے معاملات یا کچھ ایسی چیزیں عطا فرماتا ہے کہ جن کا تعلق انسان کی عقل سے دور دور تک نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیے گا. ان کو معجزات کہا جاتا ہے. جمع معجزات آتی ہے اور واحد اس کی معجزہ ہے. اور معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کام اور ایسا عمل کہ جو انسان کی عقل اور انسان کی سوچ سے ماورا ہوتا ہے. یعنی کہ عقل کے ترازو کے اندر جس عمل اور جس بات کو تولا نہیں جا سکتا، جب اس کا تعلق اللہ کے کسی نبی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. اور لغوی مطلب معجزے کا یہ ہے عاجز کر دینے والا. ایسا عمل کہ جو انسان کی سوچ اور اس کی عقل کو عاجز کر دے. اور عاجز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی طاقت اور انسان کی ہمت، انسان کی سوچ اور اس کا علم جس جگہ پر جا کے جواب دے جاتا ہے، وہاں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. خارق عادت جو کام ہوتا ہے، جو عام ہماری آنکھوں کے سامنے معاشرے کے اندر جس کا ہونا، وجود، جس کا پایا جانا ممکن نہیں ہوتا، جب وہ کسی اللہ کے نبی سے وہ ظاہر ہوتا ہے تو ایسے کام کو معجزہ کہا جاتا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بے شمار ان گنت معجزات ہیں. بلکہ یہاں پر یہ بات کہی جائے تو یہ بعید از حقیقت نہیں ہوگا، یعنی کہ یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ باقی سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دے کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. لیکن جب حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اللہ نے ان کو معجزے عطا نہیں کیے، بلکہ ان کو سراپے معجزہ بنا کر پیدا فرمایا ہے. باقی انبیاء کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے معجزے تو عطا فرمائے ہی ہیں. اور آپ کے مبارک دستے انور سے بہت ساری ایسی چیزیں صادر ہوئیں کہ جن کو انسانی عقل تسلیم کرنے کے قابل نہیں ہے. وہ باتیں اپنی جگہ پر بالکل حق ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن اگر سر سے لے کے پاؤں تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک جسم منور کو دیکھا جائے تو یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سراپے معجزہ بنا کے پیدا فرمایا، سراپے معجزہ بنا کے مبعوث فرمایا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ملنے والے معجزات میں سے سب سے پہلا اور سب سے بڑا معجزہ جو آج بھی روز روشن کی طرح چمک رہا ہے، دمک رہا ہے اور واضح ہے، اور قیامت تک اس کی سفیدی اور چمک کو کسی قسم کا کوئی اندھیرا جو ہے ختم نہیں کر سکتا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن مجید برہان رشید ہے. قرآن پاک جو ہے یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے، کیونکہ باقی جتنی آسمانی کتابیں آئیں وہ ابھی قیامت کا زمانہ پتہ نہیں اللہ رب العزت نے کتنی دور رکھا ہوا ہے، لیکن ان کے نازل ہونے سے لے کر اب تک جو ہے کتنا طویل عرصہ گزر چکا ہے، وہ اپنی اصل حیت اور شکل کے اندر موجود نہیں رہی. ان کے اندر تغیر و تبدل ہو گیا، ان کو تبدیل کر دیا گیا، اپنی مرضی کے مطابق ان کو اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا گیا. لیکن 14 صدیاں گزر گئی ہیں اور 15ویں صدی مکمل ہو رہی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ پہلے دن جس حالت کے اندر موجود تھا وہ آج بھی اسی کی طرح ویسا کا ویسا ہی موجود ہے. اس کی کسی صورت، کسی سپارے یا کسی آیت یا کسی جملے کو تبدیل کرنا تو دور کی بات ہے، آج تک کوئی بھی فصیح و بلیغ انسان جو ہے عربی لغت کا ایجاد کرنے والا اور عربی لغت کو جاننے والا جو ہے قرآن مجید برہان رشید کے کسی ایک حرف کے اندر بھی اپنی مرضی کی تبدیلی نہیں کر سکا. یہ قرآن پاک ہے اور یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اس دنیا کے اندر قیامت کی صبح تک جو ہے یہ معجزہ اعلان کر رہا ہے کہ اے لوگو جو قرآن کو تسلیم نہیں کرنے والے، اگر تمہاری نظر کے اندر قرآن کا کوئی معیار نہیں ہے معاذ اللہ،
تو پھر تم بھی اس جیسی کوئی کتاب لے کے آؤ. کتاب تو دور کی بات ہے، کوئی ایک سورت بھی لکھ کے لے آؤ اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو. قرآن کے اندر یہ چیلنج موجود ہے اور قیامت تک وہ موجود رہے گا. جب آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا تو قیامت تک بھی اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے گا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اس کے بعد تمام تر معجزات میں سے کہیں پر ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں یقین ہے، ہمارا ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں کے اشاروں پہ چاند رقص کرتا تھا. کہیں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے اپنی انگلی کے اشارے سے ٹکڑے کیے. کہیں پر ہم پڑھتے ہیں اور ہمارا ایمان اس بات کے اوپر یقین عین الیقین کی حد کو پہنچا ہوا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پانی کی ضرورت صحابہ اکرام کو پڑی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگشتان سے اللہ رب العزت نے پانی کے چشمے جاری کر کے دکھا دیے. اس طرح کے 20 ایسے معجزات جو ہیں وہ ہمارے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر آتے ہیں. لیکن قرآن پاک کے بعد تمام تر معجزات کا جو سردار معجزہ ہے وہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ معراج ہے کہ جو 27 رجب المرجب شریف کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اس تحت الثری سے لے کر عرش اولا اور عرش اولا سے اوپر جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے ما کان و ما یکون کی سیر کروا کے ایک مختصر سے وقت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے. یہ دوسرا معجزہ ہے سب سے بڑا کہ جس کا مقابلہ آج تک جو ہے قیامت تک کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی جناب جدید سے جدید تر مشین جو ہے، جہاز ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے یا کوئی سیٹلائٹ ہو جائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کا نہ کوئی مقابلہ کر سکا اور نہ ہی قیامت تک کوئی کر سکے گا.